کربلا مکمل مصائب ہے، لیکن صرف مصائب نہیں ہے۔ کربلا میں شجاعت ہے، کربلا میں حمیت ہے، کربلا میں انسانیت اپنی فضیلتوں کے ساتھ ہے، کربلا میں سب کچھ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن جو مصائب کے پہلو کربلا کے اندر ہیں وہ مصائب ناقابل تصور ہیں۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے ایک دفعہ مصائب کی ایک تفصیل پوچھی، کبھی موقع ہوا تو میں آپ کی خدمت میں مصائب کا وہ حصہ بھی عرض کروں گا، لیکن اس موقع پر اس تفصیل کو بتانے سے پہلے آیت اللہ بہجت نے ایک جملہ لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ سید الشہداء پہ وہ مصائب ٹوٹے جو عقل بشری سے باہر ہیں، توان بشری سے باہر ہیں، وہ مصائب ٹوٹے۔ ہم جہاں کہیں بھی حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، چاہے خمسہ ہو چاہے عشرہ ہو، ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم پہلے دن کے مصائب بی بی ام الائمہ کے نام پر پڑھے جائے۔ ظاہر ہے کہ معاملہ تو کربلا کا ہے، ایام 40 کے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے جیسے سب کے سب مدیون ہیں بنت رسول اللہ کی قربانیوں کے، بی بی سیدہ طاہرہ کی قربانیوں کے مدیون ہیں۔ بی بی کی ہستی میں غم کا کوئی ایسا پہلو ہے، اور یہ میں نے مختلف زبانوں میں دیکھا ہے، فارسی میں بھی، عربی میں بھی، اردو میں بھی۔ اب بعض اوقات بی بی کی ہستی کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان فضائل کو سن کر بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ بی بی کی ہستی میں کوئی ایسا معاملہ ہے، غم کا پہلو چھپا ہوا ہے۔ یعنی میں نے خود بعض اوقات دیکھا ہے، کئی دفعہ دیکھا ہے کہ میں بعض اوقات فضائل عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ جب بی بی تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنی جگہ پر سیدہ طاہرہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ جب بیوی تشریف لاتی تھیں اللہ کے نبی خوش ہو جایا کرتے تھے اور سیدہ کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے اللہ کے نبی نے گویا اس کام کو کرنا شروع کیا۔ وہ سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ اللہ کے نبی نے جتنے کام کیے بعد میں تاریخ نے بتایا مصائب کا حصہ تھے۔ اللہ کے نبی نے جو کچھ کیا بعد میں تاریخ نے بتایا کہ مصائب کا حصہ تھے۔ اللہ کے نبی جب سیدہ آتی تھی تو کھڑے کیوں ہو جایا کرتے تھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ سیدہ دربار میں جائے تم بیٹھے رہو۔ اللہ کے نبی سیدہ کے ہاتھوں کا بھی بوسہ لیتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو سیدہ کوئی خط لے کر آئے تم پھاڑ دو۔ اللہ کے نبی اس دروازے پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سلام کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم اس کو آگ لگانے کے لیے آ جاؤ۔ سیدہ کے مصائب بہت زیادہ ہیں، بی بی کے مصائب بہت زیادہ ہیں، لیکن بی بی کے مصائب میں ایک عجیب پہلو وہ احترام ہے جو مصائب کے دوران خیال کرنا ہے۔ اور بی بی کے مصائب کیا کیا ہیں؟ انسان بس اتنا ہی سوچے کہ کوئی بنت رسول اللہ باپ کے جانے کے غم میں ہے اور اس کے دروازے پہ دھمکیاں دینے کے لیے لوگ آئے ہوئے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ مورخین کچھ لکھتے ہیں کچھ نہیں لکھتے ہیں، بس اتنا بعض نے لکھا کہ آئے دھمکی دی کہ گھر جلا دیں گے، کیا معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا، دروازے میں آگ لگا دی تھی، دروازے میں آگ لگا دی تھی۔ تو میں اپنے دل سے پوچھوں گا کیا معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا۔ بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور دروازہ ان پر گرایا گیا۔
کیا معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا، اس دروازے میں ایک کیل تھی۔ سیدہ کا وجود مقدس پامال ہوا ہے۔ کیا مصائب ختم ہو گئے؟ نہیں، مصائب ختم نہیں ہو گئے، اب ایک بازو پر تازیانے بھی لگے، ایک تماشا بھی لگا ہے۔ کیا معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا، اب علی کے گلے میں رسی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے مصائب بی بی نے جھیلے، ہاں بی بی نے جھیلے ہیں، اور یہ نسلوں میں منتقل ہوتے چلے گئے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا ہے جب ایک زندان ہے، ایک بچی رو رہی ہے، وہ بچی اتنا روتی ہے کہ اس کے باپ کا سر اس کو دے دیا جاتا ہے۔ بچی اپنے باپ کے سر کو گود میں لیتی ہے، سر کو خون سے صاف کرتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے بابا کے سر، تجھے کس نے تن سے جدا کیا؟ تجھے کس نے نیزے پہ بلند کیا؟ اور وہ اتنے مصائب پڑتی ہے، روتے روتے ہچکیاں بند جاتی ہیں۔ بس ایک موقع پر ایک خواب دیکھتی ہے، بچی جاگ جاتی ہے، گویا بزرگ جمع ہو جاتے ہیں، بچی سے پوچھتے ہیں، بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا، کیا خواب دیکھا؟ کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے کچھ سواریاں زمین پہ اتر رہی ہیں، اماریاں اتر رہی ہیں، اس میں بیویاں تشریف لائی ہیں، سب سیاہ پوش ہیں، سب گریہ کر رہی ہیں۔ بچی کہتی ہے، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بیویاں کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بی بی حوا ہیں، یہ بی بی آسیہ ہیں، یہ بی بی مریم ہیں، یہ بی بی خدیجہ ہیں۔ پھر کہا، میں نے دیکھا چاروں خواتین ایک بی بی کو سہارا دے رہی ہے، دلاسا دے رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا، یہ آپ کی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا ہے۔ کہا، میں نزدیک گئی، میں نے بی بی سے کہا، بی بی آپ کی امت نے ہمیں بہت ستایا ہے۔ روایت پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ بی بی نے جب بی بی کو دیکھا، یتیمہ کو دیکھا، تو پوچھا، بچی یہ بتاؤ تمہارے کانوں کے زخم کیسے ہیں؟ بس بیوی نے بچی کو تسلی دی، اور تسلی دینے کے بعد کہا، تمہاری تکلیف کے دن ختم ہو جائیں گے، تمہیں ان تکلیفوں سے نجات مل جائے گی۔ گویا چوتھے امام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بس ایک وقت آنے والا ہے، ایک بچی کا چھوٹا سا جنازہ ایک قید خانے میں ہے، اور امام مظلوم جو باپ کو بے گورو کفن چھوڑ کر آیا تھا، اب اس بچی کے لاشے کے سامنے ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، اس یتیمہ کی شہادت کے صدقے میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔